जी बात पढ़िए। ये कहाँ से खोल के आप मुझे दिया है? वो ये किताब वही दिया करो जो हर दफा देते हैं ना जी, जो हर दफा मुझे देते हैं वो। जी 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 चलो जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम كان يتعبد ظهور الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول بالآخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحان اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعصر فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء وقبلوا أن يستجاب له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في نفسه وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن عقابك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال ابن جرير: نداه في كتاب مسلم أو يحط. قال البخاري: ورواه الشعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم في كتابه فقالوا: ويحط بغير ألف. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وكل تهليلة
الله عليه وسلم خرج من عندها فرقة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي نازل فقالت ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت بعدك 4 كلمات 3 مرات ولو وزنت بما قلت من اليوم لوزنتهن لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم وفي رواية له سبحان الله عدد خلقه سبحان الله ورضا نفسه سبحان الله وزنة عرشه سبحان الله مداد كلماته زینتا جی سبحان الله مداد كلماته وفي رواية الترمذي ألا أعلمكم كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت رواه البخاري ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملئي ذكرته في ملئ خير منه متفق عليه وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون مفردون ادھر شد ہوتی ہے نا شد تو یہ ابھی ویسا ہوتا ہے اس کے نیچے اگر ہے تو وہ زیر ہے اس کے اوپر اگر ہے تو وہ زبر ہے ایسا نہیں کرتے ہیں عربی میں کہ راہ مثلا راہ اس کے نیچے نہیں بس شد کے نیچے اوپر ہی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ذہن میں جی سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا وذاكرا رواه مسلم وروي بتشديد الراء وتخفيفها والمشهور الذي قال به الجمهور التشديد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کعب بن عجبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معقبات لا یخیب قائلہن کہ کچھ پیچھے پڑے جانے والے یا پیچھے آنے والے پیچھے پڑے جانے والے اذکار ہیں ان کا کہنے والا نامراد نہیں ہوتا او فاعل ہونا یا کرنے والا نامراد نہیں ہوتا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یہ تسبیحات فاطمی جو پڑھتا ہے نماز کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی جو ہے نامراد نہیں ہوگا ایسا شخص اس کو ابھی جس کا معمول نہ ہو ابھی سے اس کو اپنا معمول بنا ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ فرض نماز کے بعد پناہ مانگتے تھے وہ کلمات کیا ہے یہ کلمات فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من فتنة القبر کہ اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں جبن بزدلی سے بخل سے آپ کے پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے لٹایا جائے نکم عمر کی طرف نکم عمر لکہ لا یعلم بعد علم شیئا کہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانتا ہوں سب کچھ یاد ہے حافظہ قوی ہے جوانی ہے حافظ میں کتابوں کی کتاب موجود ہیں ٹھیک ہے بڑھاپا آ جاتا ہے ایسی عمر آ جاتی ہے کہ پھر اپنی اولاد کے نام انسان بھول جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پناہ مانگنے ایسی عمر سے پناہ کہ ایسی عمر نہ ہو پتہ ہی نہ چلے
انسان جاننے کے بعد سب کچھ نکل گیا حافظ سے. اور اعوذ بک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں دنیا کی فتنے سے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کی فتنے سے. اگلی بات ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. فقال اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں. اور فرمایا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، فرماتے آپ نہ چھوڑیں، ہرگز نہ چھوڑیں ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا. کون سی کلمات؟ اتنی تاکید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات بتا رہے ہو. کون سی کلمات ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اتنی تاکید فرمائی. پہلے کیا فرمایا؟ معاذ میں آپ سے محبت کروں، پھر ہاتھ پکڑا یہ کہا، اور پھر میں تاکید حکم کرتا ہوں ہرگز ان کلمات کو فرض نماز کے بعد مت چھوڑنا. وہ کلمات کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اچھی عبادت پر. کتنے پیارے کلمات ہیں. ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنے چاہیے. جو سلام پھیر کے فوراً یہ کلمات پڑھے پہلے، اس کے بعد کچھ پڑھنا ہے تو پڑھ. تو یہ پڑھنے چاہیے. بہت تاکید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. انصاری صحابی تھے، نوجوان تھے. سمجھ آئے پڑی نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. سمجھ آ گئی. اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو اس کو چاہیے کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے. یہ پڑھے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یہ دعا پڑھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ کلمات پڑھا کریں تشہد کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے. یعنی آپ زندگی میں بھی مجھے فتنے سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھ، اور موت کے وقت بھی، اور مسیح دجال کے فتنے سے، اس کے شر کے فتنے سے. مسیح ایک مسیح صادق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح صادق کہتے ہیں، اور دجال کو مسیح کاذب کہتے ہیں. وہ دجال قرآن پاک میں ذکر ہے، مسیح ابن مریم، مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے. تو دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. ہر پیغمبر نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا میں ڈراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بس وہ قریب آ کے کھڑا ہوا ہے، بس آنے والا ہے. تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے تشہد میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو سب سے آخر میں جو کہتے تھے تشہد میں، یعنی تشہد میں اور سلام کے درمیان، یعنی سلام سے پہلے تشہد کے آخر میں جو کلمات کہتے تھے وہ یہ تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ کلمات پڑھتے تھے. اور یہ کلمات ایک دوسری دعا ہے، اس کا حصہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی وقت پڑھتے تھے. اس دعا میں بھی یہ کلمات، وہ دعا کہ وہ یاد کرنے چاہیے، پڑھنے چاہیے تہجد میں.
اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. ٹھیک ہے، کیا نام انت وإليك وبك خاصمنا وإليك حاكمنا انت اعلم اللہ اکبر وبك انت المقدم وانت المؤخر. نہیں اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت. یہ اصل میں یہ جو کلمات کہے نا اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وبك أسلمنا وبك آمنا، یہ کلمات تو یہ ہے تو مفرد، لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں جمع تاکہ اس میں سارے امت شامل ہو جائے. سمجھ آئے؟ تو یہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تہجد کے وقت، تو یہ کلمات اس دعا کے حصہ ہے، تو پڑھنی چاہیے. جی سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ آگے دیکھ لیجیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکوع اور سجدے میں یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اکثر یہ پڑھا کرتے تھے. اگلی روایت میں ان سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور ایک روایت میں بھی سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. یہ کلمات پڑھتے تھے. جی سبح قدوس دونوں تسبیح کے لیے آتے ہیں، پاک ہیں، تو یہ بھی پڑھنے چاہیے. نوافل میں پڑھنے چاہیے. الحمدللہ میں میرا معمول ہے نوافل میں یہ ضرور پڑھتا ہوں، خاص کر تہجد میں تو ضرور ہی پڑھتا ہوں سبح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح سجدے میں. اور رکوع کی کلمات ویسے تو یہاں پر رکوع سجدے دونوں کے بارے میں، لیکن رکوع کی کلمات آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو رکوع میں کیا پڑھتے تھے شاید ادھر آ جائیں. تو رکوع میں وہ پڑھتا ہوں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ. ادھر شاید نہیں ہے تو رکوع کی کلمات میں. اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارہ رکوع جو ہے اس میں اپنے رب کی تعظیم بیان کریں. یعنی ہم کہتے ہیں سبحان رب العظیم، وہ مراد ہے. اور سجدے میں دعا میں کوشش کیا کرو. اور حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے. تو سجدے میں دعا مانگا کرو، دعا میں کوشش کیا کرو. تو یہ دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں حدیث، آپ لوگ مناجات مقبول پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کون آپ کو اسے مناجات مقبول روزانہ پڑھتا ہے؟ ہاں، 2-3 ساتھی. شاباش. مناجات مقبول خرید لو، یہاں سے مل جائیں گی. تو آپ کی کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی، اس میں صرف انہوں نے دعائیں جمع کی. جو قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں نا، بس اپنی کوئی بات نہیں ہے، وہ خریدے. اس میں اس کے 7 حصے کی ہے، تو روزانہ ایک حصہ پڑھا کریں. ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، چوتھ، پھر ہفتے سے 7 حصے. اس میں صرف دعائیں ہیں، وہ روز پڑھا کریں. وہ خرید لیں، آج ہی خرید لیں. روز پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے. کیوں اس کو نہیں چھوڑنا؟ سمجھا؟ مجھے کوئی 16-17 سال 15-16 سال ہو گئے جی پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں. تو وہ اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، بہت برکت.
تو آپ روز پڑھیں گے، کچھ عرصہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو کتابیں یاد ہو جائے گی. تو وہ دعائیں پھر پڑھا کریں سجدے میں، تہجد میں لمبی لمبی تہجد کریں. اب تو خیر راتیں چھوٹی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، سردی کی راتیں ہوں، گھروں میں ہوں، کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کریں، لمبی دعائیں سجدے میں پڑھا کریں، تلاوت کیا کرے. کم سے کم گھروں میں جائے ایک بار تلاوت تہجد میں، پھر فجر کے بعد سو جائے، 2 بار تلاوت کیا کرے تہجد میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ پڑھا کر تو وہ کتاب ضرور خریدے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، کہ سب سے بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہوا ساجد، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثر دعا، بس کثرت سے دعا مانگا کرو. جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت دعا مانگو کہ سجدے میں ہو، تہجد کا وقت ہو اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ ان کلمات کے ساتھ جو حدیث میں آئے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دو. توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. بہت پیاری دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ میرے ساتھ گناہ معاف کر دے، سارے چھوٹے بڑے، ٹھیک ہے، اول آخر، اور جو چھپکی سے کیے جو علانیہ کے ظاہر کیے، وہ سارے گناہ معاف فرما. بہت پیاری دعا ہے. کچھ دعائیں میری ہیں نا جو میں روز پڑھتا ہوں، روز، ٹھیک ہے. تہجد میں کوشش کرتا ہوں کہ آخری جو 8 رکعتیں ہیں سجدے میں، یہ بتانے کے لیے، اس لیے آپ کو ترغیب دینے کے لیے، اپنی عبادت بتانے کے لیے، اس سے ترغیب ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو 8 رکعتیں ہیں، تو 8 رکعتوں ہر سجدے میں دعائیں مانگنی ہے. مناجات مقبول سے وہ تقسیم کی ہے میں نے کہ ہر سجدے میں کون کون سی دعائیں مانگیں. ٹھیک. پھر آخری جو سجدہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ دعائیں ہیں جو میں اس وقت بھی پڑھتا ہوں، اگر اس وقت رہ جائے اس میں بھی پڑھتا ہوں. اس وقت نہ رہے تو جب مغرب کی اذان ہو جائے تو اذان اور اقامت کے درمیان پڑھتا ہوں. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، خاص کر مغرب کے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے تو دعا کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. تو کچھ دعائیں جو ہیں نا وہ میں روزانہ پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، نہیں چھوڑتا. میں ایک دعا یہ بھی ہے، ایک دعا اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة انت آخذ من ناصيتها. حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی. اور اس طرح سید الاستغفار، سید الاستغفار، استغفار کا سردار حدیث میں آتا ہے، اس کو سید الاستغفار کہا گیا. وہ تو آپ کو یاد ہے 5واں کلمہ، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ اور اسی طرح یہ جو اللهم اجعلني مفتاحا للخير ومغلاقا للشر اللهم لا تجعلني مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. اے اللہ مجھے خیر کے لیے چابی بنا دے، شر کے لیے تالا بنا دے. مجھے خیر کے لیے تالا نہ بنا اور شر کے لیے چابی نہ بنا. اور اس طرح مجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنے آنکھوں میں چھوٹا کر اور دوسروں کی آنکھوں میں بڑا بنا. خود اپنے آپ کو چھوٹا کر لیکن دوسری کی آنکھوں میں بڑا.
خود خوش نہ سمجھو، دوسرے لوگ خیر سمجھتے. یہ دعا. اچھا اسی طرح جو ہے نا اللهم اكتب في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر، ہر مشکل میں آسانی پیدا. یہ خدا سے بتا رہا ہوں یہ دعا. اللہ واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہ بچے کی طرح میری نگرانی فرما، مجھے گناہوں سے بچا. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بك ان اختار من تحتي. اے اللہ میری حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے اور نیچے سے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ دعا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. البتہ جب فرض نماز کے بعد نماز پڑھا کے میں مانگتا ہوں پھر جمع کر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانيتها وسرها. اسی طرح اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. جی ہاں. اور اس طرح اللهم اجرني في مصیبتی واخلفني خيرا منها. اس کو 4 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اللهم اجرني في مصیبتی واخلفني خيرا منها، یا اللهم اجرني في مصیبتی واخلفني خيرا منها، یا اللهم اجرني في مصیبتی واخلفني خيرا منها، یا اللهم اجرني في مصیبتی واخلفني خيرا منها. یہ پڑھتا ہوں. اور اسی طرح اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں کہ نعمت مجھ سے چھین جائے. اور یہ ایک نعمت کا بندہ تصور کرے، یہ پڑھے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ایک نعمت کا بندہ تصور. آنکھوں کا منہ، آپ نے مجھے ایمان دیا، آپ نے مجھے حافظہ دیا، آپ نے مجھے اتنا پیارا بنایا، آپ نے مجھے مدرسے میں پہنچایا، آپ نے مجھے حافظ بنایا، آپ نے مجھے صحت دی ہے. آنکھوں کا سوچ کر، کانوں کا سوچ کر، ناک کا سوچ کر، زبان کا سوچ کر، ہاتھوں کا سوچ کر، دماغ کا سوچ کر، دل کا سوچ کر، پھیپھڑوں کا سوچ کر، آنتوں کا سوچ کر، پتے کا سوچ کر. مجھے بواسیر نہیں ہے، مجھے ڈپریشن نہیں ہے، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے، مجھے پٹوں کی بیماری نہیں ہے، مجھے جوڑوں کی بیماری نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں. تو جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمت چھینے گا نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اور اسی طرح اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. عافیت کے دعا مانگنے چاہیے، کہیں نظر نہ لگے، کہیں دل میں بڑی بات نہ آئے. اللہ تعالیٰ نعمت چھین لے. کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ نعمت چھین سکتا ہے. ایمان کی نعمت چھین سکتا ہے، کافر بنا سکتا ہے، کافر انسان بن جائے. یہ جو اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے تو اللہ کے توفیق سے ہوا، اللہ کی فضل، اللہ کی مدد سے ہوا. ہم کون ہوتے ہیں؟ تو عافیت کی دعا مانگنا چاہیے. سمجھ آ گئی کبھی. اور اسی طرح جناب والا یہ دعا، اگلی دعا جو ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں تمام بیماریوں سے، بری بیماریوں سے. تو پڑھنی چاہیے. آج کل کینسر بڑھ رہا ہے، کینسر کی بیماری بڑھ رہی ہے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اسی طرح اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعل فراغا فیما تحب. یہ تو کلمات ایسے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات کہ جو چیز مجھے پسند ہے آپ نے مجھ سے وہ چیز پھیر دی، اپنی حکمت کے مطابق آپ مناسب سمجھتے ہیں، تو بس مجھے پھر اس سے فارغ کر جو آپ پسند کرتے اس کے لیے. بڑے زبردست کلمات. اور اسی طرح جو ہے اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیا التي فی معاشی واصلح لی آخرتی التي فی معاد. دنیا بھی، دین بھی، آخرت بھی میرے لیے بہتر کر دے.
تینوں کے لیے دعا ہے. اور اسی طرح جناب والا دعا ہے کہ اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی. یہ دعا شاید اگر آپ بھی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے. اور اس طرح تمام دعاؤں کا مجموعہ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. جو خیر آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا وہ ہم مانگ رہے ہیں. جس شر سے پناہ مانگ لیا اس شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تمام دعاؤں کا مجموعہ ہو گیا. اور اسی طرح اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کامیابی کے بعد ناکامی سے. کامیاب ہو جائے اس کے بعد پھر ناکام ہو جائے. سمجھ آئے. اور اسی طرح یہ دعا کہ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہ آپ ہی میرے لیے بہتر کیجیے، آپ ہی میرے لیے پسند کیجیے، میرے لیے جو بھی بہتر ہو. یہ مختصر استخارہ ہے، مختصر ہے، ہر کام انسان کا بہتر ہو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور اسی طرح رب زدنی علما. اور اسی طرح اللہم اجعلنی اللہم الحقنی بالصالحین، یا اللہم اجعلنی فی عبادک الصالحین. پیغمبر دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی شامل فرما. تو ہمیں مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ پیغمبر قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں تو پیغمبر مانگتے ہیں. سمجھ آ گیا. اور اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پوچھا کہ زوجہ مطہرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ فرمایا یہ دعا مانگتے تھے. اور اسی طرح جب ہمیں پڑھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ تو یہ دعائیں ہیں جو روز پڑھتا ہوں. یہ میری منتخب دعائیں ہیں. یہ دعائیں پڑھنے میں بڑی برکتیں ہوتی. دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. خاص کر جو حدیث کی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں وہ ضرور پڑھ گئے. تو مناجات مقبول ضرور خرید لیں. اگلی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا، مطلب نہیں پایا میں نے. تو میں نے ان کو پایا، محسوس کیا کہ وہ رکوع کر رہے تھے یا سجدہ کر رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. اور ایک روایت میں کہ میرا ہاتھ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں نا، ان کے اندر والے حصے پر، اور وہ مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں منصوبتان ایسے کو کھڑا کیا ہوتا. یعنی جو انسان کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں اس میں کہ قبلے کی طرف انگلیاں کر کے پاؤں ایسے کھڑا اس طرح. اور یہ پڑھ رہے تھے، یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومن معافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے رضا کے ساتھ آپ کی ناراضگی سے، اور آپ کے عفو درگزر کے ساتھ آپ کے عذاب سے، ٹھیک. اور آپ کو پناہ میں آتا آپ سے، آپ کے عذاب سے. نہیں آپ میں آپ کی ثنا تعریف کر سکتا، آپ ویسے جیسے آپ نے اپنی تعریف خود کی ہے، میں کون آپ کی تعریف کرنے والا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ وہ روزانہ 1000 نیکیاں کمائے؟ تو یہ کہنے والے نے کہا بیٹھنے والوں میں سے کہ کون 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے. تو جو کہتا ہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں.
تو بڑا آسان ہے 1000 نیکیاں کمانا، کوئی مشکل نہیں. سبحان اللہ 100 دفعہ کہہ دو 1000 نیکیاں مل جائیں گی، 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا جی، اگلی روایت میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے تو ہر علی کل سلامہ، ہر اعضاء، ہر عضو پر، تم میں سے عضو پر ایک صدقہ ہوتا ہے. صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. اور فرمایا سب کے لیے کافی ہوتی ہے 2 رکعتیں جو انسان پڑھتا ہے چاشت کے وقت. یعنی انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو صبح ہو جائے تو صدقہ ہوتا ہے اس پر کہ صدقہ دے، اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح سارے مجھے دی ہیں. تو یہ صدقہ 360 جوڑ، اگر کوئی صدقہ دے گا 1 روپے بھی دے گا تو 360 روپے ہو گئے. تو ہر بندہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، سمجھدار کہ نہیں ہے. تو فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہنا صدقہ ہے. یا چاشت کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ جب انسان پڑھ لے تو یہ سب کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے چاشت کی 2 رکعتیں کبھی نہ چھوڑا کرو. یہ دوسرے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں کا وقفہ ہوتا ہے نا، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، فوراً جا کے یہاں سے جناب والا جا کے مسجد میں جاؤ. وضو تو ویسے ہی ہوتا ہے آپ کا، اکثر کا تو وضو ہوتا ہی ہے، پہلا گھنٹہ تفسیر کا ہوتا ہے، سبق ترجمے کا وضو کر کے آتے ہیں، تو فوراً یہاں سے جا کے مسجد میں جائیں، پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کام کر لیں. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سارا ماحول خراب کرنا. 2 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد چائے پینی ہے کہ کچھ اور کرنا کر، لیکن فوراً مسجد پہلے پہنچو، اور کبھی نہ چھوڑو، کبھی نہ چھوڑو. صدقہ ہو جائیں گے وہ 2 رکعتیں سب کے لیے. اور کتنا ثواب ہے، کتنا عظیم ثواب. اور آپ لوگ تو ایک ماحول میں ہیں، آپ کے لیے تو یہ کام آسان ہے. بالکل کبھی نہیں چھوڑ دے، چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑ دی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ویسے چاشت، اور یہ مسئلہ ہے کہ چاشت اور تہجد کی نماز کا کیا نام ہے. چاشت اور اشراق کی نماز کا ابتدائی وقت اور انتہائی وقت ایک ہے، لیکن مستحب وقت میں فرق ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، زوال تک رہتا ہے. زوال پر اشراق کا وقت بھی ختم، چاشت کا وقت بھی ختم، لیکن مستحب وقت میں فرق ہے. مستحب وقت اشراق کا تو جب 10 منٹ گزر جائے، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد مستحب وقت شروع ہوتا ہے. اور اشراق کا جو مستحب وقت ہے وہ طلوع آفتاب اور زوال کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، تو اس کا 1/4 جب گزر جائے تو چاشت کا مستحب وقت شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اشراق، طلوع آفتاب اور زوال کے درمیان 6 گھنٹے کا اگر کیا ہے وقت ہے، تو 6 گھنٹے 1/4 کتنا بنتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ. تو سورج طلوع ہونے کے بعد جب 1.5 گھنٹہ گزر جائے تب جو ہے نا وہ چاشت کا مستحب وقت شروع ہو جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس کے بعد کریے. تو آپ لوگ سنتے، مسئلے سنتے کہ نہیں یوٹیوب پر؟ جی سنتے نہیں، ٹھیک، وہ مسئلے سنا کر، اور جی ٹھیک گھر میں جب ہو نا پھر سنا کریں، اور اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، ان کو پھر سنیں گے آپ کو فائدہ. جی ہاں، اگر نہیں مطلب ہے ویسے تو کر سکتے ہیں، نوافل میں کئی نیتیں کر سکتے ہیں، نوافل میں 1 سے زیادہ نیتیں آپ کر سکتے ہیں. نوافل میں اگر چاشت کا وقت ہے چاشت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اشراق کی نیت بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ، تو جب بھی نوافل پڑھے نا، الحمدللہ میرے بھی اپنے عادت ہے، یہ ساری نیتیں اس میں کیا کریں. صلاۃ الشکر، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغاثہ، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستعانہ، یہ سب نیتیں کیا کرو. یہ معمول بنا، ہر جب بھی نفل کیا کرو یہ نیتیں کیا کرو. تہجد کا وقت ہے، تہجد کے وقت کی نیت کرو اس میں، ٹھیک.
تو یہ نیت بھی کر سکتا ہے، ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کو، اشراق اور چاشت کو، پہلے دو رکعتیں اس کی پھر دو، یا چار اس کی چار اس کی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب وقت میں آپ سے گھنٹے لگیں۔ اچھا تو یہ ہے، سمجھ آنے کے لیے تو وہ مسئلے سنا کریں اور اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی لیے تو ہے کہ سن ہمیں ثواب ملے، ہمارے نجات کے لیے کیا فوج کافی ہے، ٹھیک ہے شہروز، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سنتا ہے کہ نہیں، کہ صرف بس سبسکرائب کیا وہ، ہاں سنا کرو جی۔ جی آگے دیکھ لیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سب، اچھا یہ تو ہو گیا۔ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سے نکلے صبح کے وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، اور جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئی تھی، ذکر کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسلسل اسی حالت پہ جس حالت میں میں آپ سے جدا ہوا؟ وہ کہنے لگی ہاں جی، یعنی مسلسل اسی وقت سے بیٹھ کر میں ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نے آپ کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، اگر وزن کیا جائے ان کلمات کا اس کے ساتھ جو آپ نے مسلسل اب تک پڑھا ہے آج، تو وہ کلمات زیادہ وزنی ہو جائیں گے ان آپ کی تمام عبادات پر۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات میں 3 دفعہ پڑھے ہیں، تو آپ نے اب تک یہ 2-3 گھنٹے جتنی عبادت کی ہے، یہ کلمات ان سے زیادہ وزنی ہیں۔ اور اگلی روایت میں یہ ہے کہ میں کیا آپ کو کلمات پاس کروں جو آپ پڑھے، اس میں ایک لفظ ہے لیکن 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ، یا ایک دفعہ آپ پورا، مطلب ہے کہ پوری کلمات ایک دفعہ پڑھ پھر دوسرے دفعہ، یا یہ ہے کہ ہر دفعہ 3 ساتھ پڑھے، آپ سمجھنا 3 دفعہ پڑھے، تو یا تو ایک کلمہ 3 الگ الگ 3 دفعہ پڑھے، یا پورا ایک دفعہ پڑھ کے پوری کلمات ایک دفعہ پڑھے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اس شخص کی جو نہیں کرتا، تو مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں، تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں دل میں۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے مجلس میں، تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں اس سے بہتر مجلس میں۔ دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل، لوگوں کے سامنے میرا تذکرہ کرتا ہے، تو میں بھی فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ عصر کے بعد دعوت بھی دیا کر، دعوت کی نیت سے لے کر کے کسی کو دعوت دی، کبھی کسی کو دعوت، عصر کے بعد واپ بھی کیا کرو، شہر بھی کیا کرو، ساتھ دعوت کی بھی نیت، تو سب تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، 1-2 بندوں کو دعوت بھی دے دی، اللہ کا تذکرہ بھی کیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی۔ اور انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفردون آگے نکل گئے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ مفردون کون ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے، اور ذکر کرنے والیاں، ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں یہ آگے نکل گئے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو ذکر کیا کرے، ذکر کے پہلے میں آپ سے عرض کر چکا، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، عصر کے بعد مسلسل مغرب تک ذکر ہو، ذکر ہو، ذکر ہو، چلتے پھرتے ذکر ہو، ٹھیک ہے، کوشش کرے آپ کا دل بھی ذکر کیا کرے،
زبان بند. تصور کرے کہ دل ذکر کر رہا ہے میرا. زبان کو بالکل نہ ہلائے, زبان نہ ہلائے. تصور کرے 5-10 منٹ روزانہ کہ میرا دل اللہ اللہ, یہاں سے یہ دل اس کے نیچے ہے 2-2.5 انگلی نیچے یہاں سے کہ اللہ نکل رہا ہے. اور اس کا حل یہ آسان حل یہ ہے کہ ویسے زبان ہلتی ہے پھر نا, آسان حل اس کا ہے کہ زبان کو لگا دو تالو کے ساتھ, اوپر تالو کے ساتھ لگاؤ تو زبان نہیں ہلے گی. اب دیکھو تھوڑی دیر کے لیے زبان تالو کے ساتھ لگاؤ, اب تصور کرو زبان نہ ہے اللہ 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 اللہ, دل یہ کر رہا ہے. پھر جب دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے نا, پھر آپ کو جو ہے نا پڑھائیں گے, سبق پڑھائیں گے, باتیں کریں گے, لیکن دل اللہ اللہ کرتا ہوگا. دل پھر چالو ہو جاتا ہے, چالو ہو جاتا ہے دل, پھر بند نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ذکر 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 بہت ضروری ہے. ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے. تسبیح اب ہاتھ میں, پاؤڈر ہاتھ میں, بس چلتے پھرتے جا رہے ہیں, مطلب میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں اور ساتھ استغفر استغفر لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, اللہ لا الہ الا 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 اللہ. آج کل ویسے بھی ہیلمٹ لازمی کرا دیتی ہے, باہر آواز بھی نہیں نکلتی. لا الہ آہستہ آواز سے لا الہ الا اللہ کہتے رہے, موٹر سائیکل پر موٹر سائیکل چلائیں. الحمدللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں, میں نماز پڑھانے جاتا ہوں, بھائی کو بیٹھ کے اپنے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہوں. میرا کیا جاتا ہے, تو مشکل تو مجھے پیش نہیں آتی, تو مشکل پیش آتی ہے, تو ٹائم ضائع ہونے کے بجائے ٹائم اس طرح قیمتی بنا دوں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے.